السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اردو ادب کے حوالے سے بنیادی معلومات، اس حوالے سے آج چوتھا لیکچر اپلوڈ ہوگا۔ آپ ہمتن گوش ہو کر اس کو سن لیجئے۔ اہم پوائنٹس ہیں اردو ادب کے حوالے سے۔ اگر آپ لیکچرشپ کے لیے یا ایس کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آخر تک اس کو دیکھتے رہیے۔ بر صغیر میں سب سے پہلے عثمانیہ یونیورسٹی نے اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیسی یونیورسٹی ہے کہ جس میں پہلی بار اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا، یعنی اردو میں تعلیم دی جاتی تھی اسٹوڈنٹ کو۔ اس سے پہلے جو دہلی کالج تھا، فورٹ ولیم کالج تھا، تو اس میں اگر ذریعہ تعلیم دیکھے تو انگریزی تھا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا۔ حسن اختر واجد علی شاہ کی ابیتی نما مثنوی ہے۔ حسن اختر واجد علی شاہ لکھنؤ کے جو نواب تھے، واجد علی شاہ، تو اس کی یہ ابیتی ہے حسن اختر، مثنوی کی شکل میں ہے۔ سحر البیان مثنوی 1784 میں لکھی گئی، 1784 عیسوی میں، اور 1803 عیسوی میں یہ شائع ہوئی۔ سحر البیان میر حسن کی مثنوی ہے۔ شکایت ستم مثنوی مومن خان مومن کی ہے۔ حکیم مومن خان مومن غزل کے حوالے سے، معاملہ بندی کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ ان کی ایک مثنوی بھی ہے، شکایت ستم۔ فورٹ ولیم کالج کا منصوبہ لارڈ ویلزلی کا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کا جو منصوبہ تھا، وہاں پر یہ فورٹ تھا، پھر کالج بنا دیا گیا۔ کالج میں جو انگریز تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو یہ جو منصوبہ تھا یہ لارڈ ویلزلی کے تھا۔ تہذیب الاخلاق رسالے کے جواب میں امداد الآفاق مولوی امداد علی نے لکھا۔ سر سید احمد خان کا رسالہ تھا تہذیب الاخلاق، تو اس کے جواب میں امداد الآفاق رسالہ مولوی امداد علی نے لکھا۔ افسانے کا باوا آدم پریم چند کو کہتے ہیں۔ برصغیر کا پہلا اردو اخبار اردو گائیڈ 1857 میں جاری ہوا۔ کلیات میر تقی میر میں 8 قصیدے ہیں۔ اہم پوائنٹ ہے، میر تقی میر کے کلیات میں قصیدوں کی تعداد 8 ہے۔ رفیع سودا نے مثنوی نہیں لکھی۔ ایک اور اہم پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ مرزا رفیع سودا جو قصیدے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، باقی دیگر اصناف میں بھی انہوں نے طب آزمائی کی، لیکن مثنوی انہوں نے ایسی نہیں لکھی۔ حیدر علی کے استاد حیدر علی آتش، اس کے استاد غلام حمدانی مسخپی تھے۔ حالی کی پہلی نظم مسدس حالی ہے۔ مسدس حالی جس کو مد جزر اسلام بھی کہتے ہیں۔ میر کا ادبی معشوق ولی دکنی کو کہتے ہیں۔ میر کا ادبی معشوق ولی دکنی کو کہتے ہیں۔ خواجہ میر درد، میر سوز، سودا، مظہر جانے جانا، ان چاروں کو محمد حسین آزاد نے عناصر اربعہ کہا ہے۔ لکھنوی دبستان ادب کی پہلی مثنوی گلزار نسیم ہے۔ دبستان لکھنؤ کی پہلی مثنوی گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے۔ رفیع سودا کے استاد شاہ حاتم تھے۔ پدرس کے مضامین کا انتساب ان کے استاد مرزا محمد سعید کے نام ہے۔ سیاہ حاشیے کا دیباچہ حسن عسکری نے لکھا۔ سیاہ حاشیے یہ منٹو کا ایک مجموعہ ہے، تو اس کا دیباچہ حسن عسکری نے لکھا۔ شبلی نے عطیہ پیزی کے نام غزلِ دست گل کے نام سے لکھی۔ عطیہ پیزی ایک لڑکی تھی، اس کے حوالے سے شبلی نعمانی اور اقبال بھی، ان دونوں کی کچھ واقعات ہیں کہ ایک محبوبہ تھی اور 2 اس کے عاشق تھے، علامہ اقبال اور
شبلی نعمانی، تو اس کے نام جو غزلیں لکھی ہیں عطیہ فیضی کے نام، تو دست گل نام دیا گیا اس کو، شبلی نے جو لکھی ہے۔ منٹو کے کلیات کی 4 جلدیں ہیں ان کی، جو افسانوں کی کلیات ہے۔ خوشی محمد ناصر کے استاد الطاف حسین حالی تھے۔ تذکرہ ہزار داستاں کا دوسرا نام خمخانہ جاوید ہے۔ کرم چند کے ناول گاؤدان کے 36 ابواب ہے۔ 1936 میں یہ لکھا گیا اور 36 ہی اس کے ابواب ہیں گاؤدان ناول کے۔ مصحفی نے مرد کم عقل سودا کو کہا۔ نذیر اکبر آبادی فالج کی وجہ سے فوت ہوئے، جبکہ میر تقی میر درد کولنج کی وجہ سے وفات پا گئے۔ درد کولنج یعنی آنتوں کی بیماری کی وجہ سے۔ مومن چھت سے گر کر فوت ہوئے، جبکہ غالب شراب نوشی کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ امتیاز علی تاج کو اور مصطفیٰ زیدی کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ 2 ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو قتل کیا گیا تھا، مصطفیٰ زیدی اور امتیاز علی تاج۔ میر تقی میر غم بزرگوار اپنے چچا امان اللہ کو کہتے تھے۔ غم بزرگوار یعنی ساری زندگی انہوں نے غم و علم سے گزاری ہیں، اپنے چچا امان اللہ کو کہتے تھے میر تقی میر۔ حسرت موہانی کے استاد تسلیم لکھنوی تھے۔ داغ دہلوی کے نام کے ساتھ ان کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ داغ دہلوی جس سن کو وفات پا گئے تھے، تو اس نام سے ان کی تاریخ وفات بھی نکلتی ہے۔ داغ دہلوی ان حروف سے خود داغ دہلوی کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔